بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الحيتان حتى يفطروا، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة ويسيروا إليك، وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليله. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد والبزار والبيهقي۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3 جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4 اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، یعنی اتنی برائیاں نہیں کرتے جتنی غیر رمضان میں کرتے ہیں، وہ رمضان میں اتنی نہیں کر سکتے۔ نمبر 5 رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئی اور پہلی امت کے روزے داروں کو یہ نہیں عطا ہوئی۔ کاش کہ ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور انہیں خصوصی عطایا کے حصول کی کوشش کرتے۔ پہلا یہ کہ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان میں 3 قول ہیں۔ پہلا یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی، یہ مطلب تو ظاہر ہے۔ دوسرا یہ کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو یہ علامت ہوگی کہ روزے دار کے منہ سے ایک خوشبو جو مشک سے بھی بہتر ہوگی وہ آئے گی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہی اللہ کے نزدیک اس بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ جو ہے محبت کے باب سے ہے۔ جس کو کسی سے محبت یا تعلق ہوتا ہے تو اس کی بدبو بھی فرشتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ مقصود جو ہے وہ روزے دار کا کمال تقرب ہے کہ بمنزلہ محبوب کے بن جاتا ہے۔ روزہ حق تعالی شانہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ہے، اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ ملائکہ دیتے ہیں مگر روزے کا بدلہ میں خود ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں یہ لفظ اجزا بھی ہے، یعنی یہ کہ اس کے بدلے میں میں خود اپنے کو دیتا ہوں، اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے قلب منور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہر عبادت کی رغبت پیدا ہوتی ہے، مگر جب ہی کہ روزہ بھی روزہ ہو، صرف بھوکا رہنا مراد نہیں بلکہ آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کی استغفار کرنے کی، اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے، اور یہ بھی بہت سی روایت میں آتا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے، تو جنت کو رمضان کے لیے جو ہے وہ مزین کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہونا ہے کہ جس کی وجہ سے معاصی گناہ کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا تقاضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور ایڑی چوٹی کا
زور لگاتے، لیکن اس وجہ سے معاصی کی کثرت اسی مہینے میں اتنی ہو جاتی کہ حد سے زیادہ۔ لیکن باوجود یہ مشاہدہ ہے کہ مجموعی طور سے گناہوں میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور گناہوں میں بھی کھلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ ہوتے ضرور ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے حدیث پاک میں کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دی جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو پھر تو کچھ شک و شبہ نہیں۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخر رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ چونکہ رمضان مبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کے مہینے میں عبادات اور طاعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔